علیکم امداد سن رہو. ایک کہاوت ہے کہ جب بدقسمتی ہو تو پھر انسان اگر اونٹ پہ بھی سواری کیوں نہ کر رہا ہو سانپ کاٹ دیتا ہے. پنجاب میں کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ کے سوار کو بھی کتا کاٹ دیتا ہے اگر بدقسمتی ہو. یہی کچھ ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں بدقسمتیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. 24 گھنٹوں میں 2 بڑے جھٹکے لگے عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو. 2 بڑے جھٹکے, ایک واشنگٹن میں لگا اور دوسرا اسلام آباد میں. یعنی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے عمران خان صاحب. عدلیہ کے پیچھے یا پورا کا پورا لابنگ, پوری کی پوری سیاست عمران خان صاحب نے عدلیہ کے اوپر جھونک دی. وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو اب انکار پر انکار. پھر عمران خان صاحب نے پوری کی پوری لابنگ کی واشنگٹن ڈی سی کے لیے, امریکہ کے لیے, کہ اب کیونکہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان صاحب کو رہا کروائے گا. تو ٹرمپ نے وہاں جو کچھ کیا اور جس طرح کا پریس ریلیز ISPR نے جاری کیا ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کے بعد, وہ پریس ریلیز عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. لکھا گیا ہے کہ ملاقات تو مختصر وقت کے لیے تھی, لیکن جو وقت طے تھا اس سے 3 گنا زیادہ وقت جاری رہی ملاقات فیلڈ مارشل آصم منیر سے. اور اسلام آباد سے جو خبر ہے, پہلے میرا خیال ہے میں اس پر بات کر لیتا ہوں, کیونکہ فیلڈ مارشل کی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پر میں نے صبح 5 بجے والے ویلاگ میں کافی ساری تفصیل آپ کو بتائی تھی, لیکن کچھ آفیشیلی اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بہت سی چیزیں مزید بھی سامنے آئیں گی, اس پر بات کریں گے. لیکن عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور اس کے بعد جب 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے ایک سازش کر کے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کروایا تھا قاسم سوری کے ذریعے, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر اسود نوٹس لے لیا تھا اور آرڈر جاری کیا تھا 7 اپریل کو کہ 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اور ووٹنگ ہوگی ہر حال میں اسی تاریخ میں, اور اگر 10 اپریل ہو گئی تو توہین عدالت ہوگی. پھر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح روکا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کو, اور پھر عدالتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے. جیسے ہی 10:30-11 بجے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی, ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھول لیے گئے تھے. پھر فائنلی ریزائن کر کے اسد کیسر صاحب نے اور ڈپٹی اسپیکر نے کرسی حوالے کر دی تھی 5 منٹ پہلے. 9 اپریل اور 10 اپریل کے درمیان صرف 5 منٹ پہلے کرسی حوالے کر دی گئی تھی اسپیکر ایاز صادق کے حوالے. اس وقت وہ اسپیکر نہیں تھے لیکن سینئر ممبر کے طور پر پینل آف چیئرمین وہ بنے اور انہوں نے صدارت کی, اور فائنلی پھر 10 اپریل کی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد ہو گئی پاس. لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا عدلیہ کو. کہا تھا کہ آدھی رات کو دروازے کھل جاتے ہیں, میرے لیے نہیں کھل رہے. عدلیہ کچھ محبت میں مبتلا تھی عمران خان صاحب کی, اور کچھ عمران خان صاحب کا جو ایک اسٹائل ہے گالم گلوچ کا, کچھ جج صاحبان اس سے ڈر رہے تھے. اب ظاہر ہے ہماری میل ملاقاتیں رہتی ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات کی سماعت کرنے والے کچھ صاحبان کے ساتھ رہتی ہیں, صحافی ہیں, کبھی ادھر مل لیے کبھی ادھر مل لیے, کبھی اتفاق سے کسی تقریب میں مل لیے. تو ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جی فلاں کیس, اب میں کیس کا حوالہ نہیں دے رہا, ثبوت ایک عمران خان کے خلاف سالڈ ہے, لیکن میں نے سزا نہیں سنانی, فیصلہ نہیں سنانا. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پھر نہ میں پاکستان میں رہنے جوگا رہوں گا نہ میرے بچے, جو تو مافیا کی طرف پر آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کرتے آئے, لیکن ظاہر ہے جو پروپیگنڈا, ججوں کو دھمکانا, ڈرانا, اوئے توئے کرنا عدلیہ کے اوپر بھی, اور اگر فوج نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے اوپر بھی, اوئے قمر جاوید باجوہ, نیوٹرل, جانور, یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے. اب کچھ عمران خان صاحب کو ڈیل یا ریلیف یا جو بھی نام دے, ڈیل نہیں ڈھیل کا لفظ وہ ڈھیل کہنا چاہ رہا تھا میں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملتا رہا. حکومت اور ظاہر ہے ادارے اس پہ شاکی تھے کہ یہ کیا ہے, مطلب وہ جاتے اور کہتے ہیں جج صاحبان کی جی جا کر ملاقاتیں کروا لو, نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو, عمران خان صاحب جو مقدمہ عمران خان کا آتا ہے عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ حکومت کا تو کی شکایت تو تھی, لیکن بذات خود عمران خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ اور پوری کی پوری PTI کہنا شروع ہو گئی کہ جب سے فلاں جج ٹرانسفر ہو گئے ہیں تب سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو ہوا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان کے آئین کے اندر ایک
گنجائش تھی کہ جج جو ہیں وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 3 جج صاحبان کا ٹرانسفر ہوا۔ ایک جسٹس ڈوگر صاحب جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں، سردار محمد سرفراز ڈوگر، ان کا ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف، خادم حسین سومرو کو سندھ سے اور محمد آصف کو میرا خیال ہے کہ بلوچستان سے ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو یہ جج صاحبان کا ہوا ٹرانسفر، اور اس کے بعد سینئرٹی لسٹ بدل گئی۔ اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سینئرٹی لسٹ بنائی، تو جو سینئر موسٹ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، محسن اختر کیانی صاحب، ان سے سینئر موسٹ بن گئے سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہے۔ اب 5 جج صاحبان نے اور تحریک انصاف نے، حالانکہ تحریک انصاف کا میٹر نہیں تھا، یہ عدالت کا انٹرنل میٹر تھا، لیکن پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، براہ راست عمران خان مدعی بنے، انہوں نے پٹیشن دائر کی ان تبادلوں کے خلاف اور سینئرٹی کے خلاف۔ اور 5 جج صاحبان، ان میں وہ جج صاحبان بھی ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی عدالت میں مداخلت ہو رہی ہے، اس میں معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا کہ جی فلاں فلاں ادارے کے افسران جو ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے ماضی میں رانا شمیم کے خط کو کہا تھا کہ جی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری عدالت میں مداخلت ہو، جب وہ سپریم کورٹ چلے گئے، میں اطہر من اللہ صاحب کی قابل احترام کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی مداخلت ہوتی ہے، حالانکہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا شمیم اختر والے الزام پر، جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار میرے گھر پر بیٹھ کر فون کر کے ڈکٹیٹ کروا رہے تھے کہ کون سا مقدمہ کدھر کس جج کے پاس لگنا ہے۔ اس خط پر خود نوٹس لیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ان عدالت کی کارروائی انہوں نے شروع کر دی تھی ان کے خلاف۔ پھر انہوں نے معافی مانگ کر، رانا شمیم جو چیف جج تھے کسی ٹائم پر گلگت بلتستان کے، انہوں نے معافی مانگ کر جان چھڑوائی تھی۔ اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین وائٹ کیس یا فلاں لگے، تو جج صاحبان نے خط لکھا، جن میں یہ جج صاحبان بھی ہیں جو پٹیشنر ہیں، یہ بھی شامل ہیں، تو انہوں نے خط لکھا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کہ جی ہماری عدالت میں ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ میں معاملہ تھا، ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اب جو پٹیشنر جج صاحبان تھے جنہوں نے کہا کہ جی سینئرٹی جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کی، تبادلوں کو بھی چیلنج کیا کہ ججز کا مستقل تبادلہ نہیں ہو سکتا، اور سینئرٹی بھی چیلنج کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبان، انہوں نے اپنے وکیل سینئر وکلا ہیں اپنا منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین، ان کے توسط سے پٹیشن دائر کی تھی۔ آئینی بینچ نے سماعت کی اور آئینی بینچ نے ان کی پٹیشنز مسترد کر دیں، آج فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور تحریک انصاف بھی یہ کہہ کر پہنچی ہوئی تھی وہاں پر، یا اس سوچ سے اپروچ کے ساتھ پہنچی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ دیکھیں یہ جب سے تبدیل ہوئی ہے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یا کم از کم قائم مقام چیف جسٹس بنے ہیں ڈوگر صاحب، ہمیں وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا۔ اور تحریک انصاف کیونکہ بہت زیادہ کلنڈری جماعت ہے، عمران خان صاحب اس سے زیادہ، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل انہوں نے خراب کر دیا یہ کہہ کر کہ جی فلاں تاریخ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں تو دسمبر میں تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے پراپر اپنے اسٹیٹمنٹس، اپنے بیانات میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جانے لگی ہے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے دیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا 12 جولائی کا فیصلہ بھی پڑا ہوا تھا، مخصوص نشستیں جو انہوں نے پی ٹی اے کو دے دی تھی ساری کی ساری، اور ایک نیا کا آئین لکھ دیا تھا ان 8 جج صاحبان نے مل کے کہ اگر کوئی آزاد ارکان جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد آئین کی دی گئی مدت 3 دن کے بعد اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں گئے ہیں، چاہے سنی اتحاد کونسل یا کسی اور میں، اگر دوبارہ وہ ریکنسیڈر کر کے واپس کسی اور جماعت میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیز انہوں نے فیصلہ دیا تھا، تو جس کے بعد ظاہر ہے پورا کا پورا جو ریاستی ڈھانچہ ہے وہ الرٹ ہو گیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ واقعی حکومت کو نہ گھر بھیج دیا جائے، سسٹم کو نہ ختم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو سینئر موسٹ تھے، ان کے متعلق بھی اسی طرح کا تاثر پی ٹی آئی دیتی رہی، تو پھر ظاہر ارینجمنٹ تو کرنے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کر لیے، پھر تبادلے وغیرہ کر کے پراپر ایک سوچی سمجھی ایک
حکمت عملی کے تحت ڈوگر صاحب کو سینئر موسٹ بنایا گیا اور وہ قائم مقام چیف جسٹس ہے۔ اب سپریم کورٹ نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ معاملہ صدر کو ریفر کر دیا، درخواست مسترد معاملہ صدر کو ریفر، کہ جو ٹرانسفر ہے یہ مستقل ہوگی یا عارضی ہوگی، صدر صاحب اس پر اپنی دے دیں، فیصلہ دے دیں، اور دوسرا سینیورٹی کا فیصلہ صدر صاحب کریں گے، سینیورٹی کس طرح ہوگی۔ تو ظاہر اب صدر صاحب بذات خود آصف زرداری تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اس میں ایوان صدر کا ایک لا ڈپارٹمنٹ، لا ونگ ہے، وہ دیکھے گا اور پھر وہ وزارت قانون کے ساتھ کنسلٹ کرے گا، جو یہ کہہ چکا ہوا ہے، یعنی حکومت پاکستان تو کہہ چکی ہوئی ہے کہ سینیورٹی لسٹ یہی ہوگی کہ جسٹس ڈوگر جس دن لاہور ہائی کورٹ میں جج بنے تھے اس دن سے ان کی سینیورٹی شروع ہوگی۔ محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، تو وہ سینئر ہیں، تو وہ سینیورٹی کے ساتھ ٹرانسفر ہوئے۔ خادم سومرو اگر سندھ ہائی کورٹ میں جس دن جج لگے تھے اس دن سے ان کی سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی، تو یہ تو حکومت کہہ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، اب وہ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کی پٹیشن، آپ سوچیں پنجاب میں جو الیکشن ہوا تھا حمزہ شہباز جس میں منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ صوبہ اسمبلی میں، اس پر اعلان کیا گیا پرویز الہی کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، اور ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان رجسٹری کھول کر، لاہور رجسٹری کھول کر پہلے بیٹھ گئے تھے اور پٹیشنر بعد میں گئے تھے۔ عمران خان صاحب کی ایک اپنا تھی ضمانت کی درخواست تھی، 3 دن جج صاحب انتظار کرتے رہے کہ بھئی حفاظتی ضمانت کے لیے ملزم کو، مدعی کو یا درخواست گزار کو خود آنا پڑے گا، خان صاحب نہیں جا رہے تھے، 2-3 دن وہ بیٹھے رہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طرح کا ریلیف عمران خان صاحب کو ملتا رہا، تو اب وہ صورتحال بدل گئی ہے۔ تو یہ فیصلہ بذات خود ایک بہت بڑا جھٹکا ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ عمران خان براہ راست پٹیشنر ہیں۔ اب جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہیں عمران خان صاحب کو ملنی جو پہلے مل رہی تھیں۔ اس سے پہلے جو بڑا جھٹکا آیا ٹرمپ والا، وہ تو میں زیادہ تر بات تو اس پر پچھلے ویلاگ میں کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ڈی جی ISPR نے باضابطہ بیان جاری کیا ہے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں کون کون تھے اور ہوا کیا کیا بتا دیا گیا۔ تو کل جو ملاقات ہوئی تھی بدھ کو، اس ملاقات کا آج ISPR نے یعنی جمعرات کو پریس ریلیز جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر ملاقات 1 گھنٹے کے لیے تھی، جو 2 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے نا جان کے ڈالا گیا ہوگا مودی کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ گفتگو کی گہرائی اور ہم آہنگی کو اجاگر کرتا ہے، یعنی جو ملاقات لمبی ہوئی تو جو دلچسپی تھی دونوں طرف مختلف امور پر، اس کی گہرائی اور ایک دوسرے کو امپورٹنس دینا۔ ظاہر ہے صدر ٹرمپ نے اپنا ٹائم 1 منٹ ٹائم دے، امریکن صدر 1 منٹ ٹائم دے کسی کو، وہ بڑا ٹائم ہوتا ہے بھائی، اور اس کے لیے بھی 2 سال پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ تو اگر انہوں نے اتنا لمبا ٹائم دیا تو ظاہر ہے یہ تعلقات اور پھر اہمیت، اصل بات ہے امپورٹنس، کہ کتنی امپورٹنس وہ دے رہے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کے فیلڈ مارشل کو۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف بھی شامل تھے، جبکہ قومی سلامتی کے مشیر ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور امریکی صدر کے درمیان ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور دونوں جانب سے تنازع کے حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ملاقات کے دوران آرمی چیف نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری کے لیے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، اور صدر ٹرمپ نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون کو سراہا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا موقف ہے امریکہ اس کو اون کرتا ہے، جو بھارت کا موقف ہے امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے معاملے پر پاکستان اور انڈیا کا موقف تقریباً ایک ہے جو اس خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ بھارت کے موقف کو انڈیا تسلیم نہیں کر رہا۔ یعنی عالمی طاقتیں جو ہیں BLA کو، TTP کو دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہیں، جبکہ انڈیا ان کو اپنا اتحادی مانتا ہے، انڈیا اس کو دہشت گردی نہیں قرار دیتا
جو BLA کرتی ہے، جعفر ایکسپریس کوئی ہائی جیک بنا کے یا دوسرے جو وارداتیں جو BLA کر رہی ہے، یا TTP والے جو کر رہے ہیں، اس کو انڈین میڈیا، انڈین حکومت دہشت گردی نہیں قرار دیتا، امریکہ قرار دیتا ہے۔ اور دہشت گردی کے معاملے پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کا موقف ہمارے خطے کے حوالے سے تقریباً ایک جیسا ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں تجارت، اقتصادی ترقی، معدنیات، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تجارت اور شراکت داری ظاہر کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ باقی جو صدر ٹرمپ نے اس کے بعد گفتگو کی تھی وہ تو آپ سن چکے ہیں، اس پر میں گزشتہ ویلاگ میں کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب اس کو میں عمران خان کے لیے جھٹکا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹرمپ کے لیے تو ہے ہی، عمران خان کے لیے جھٹکا یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں انہوں نے کی، جتنا پیسہ لگایا، جتنی لابنگ کی، وہ ساری کی ساری کھو کھاتے میں چلی گئی۔ وہ قراردادیں وہ فائلوں کا حصہ بن گئیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے 25 دسمبر کو ٹرمپ فون کرے گا، حلف اٹھانے سے پہلے، حلف تو میرا خیال ہے 20 جنوری کو اٹھایا تھا نا، تو 25 دسمبر کو ٹرمپ فون کرے گا اور خود آ کر پاکستان سے عمران خان کو رہا کروا کے لے جائے گا۔ پھر ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو عاصم منیر جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، یہ ساری چیزیں کر رہے تھے نا۔ تو جتنی امیدیں تھیں عمران خان صاحب کی پاکستان کے اندر جو ادارہ جاتی سازشوں کے ذریعے اور پاکستان سے باہر، وہ ساری کی ساری عمران خان کی امیدیں جو ہے وہ دفن ہو چکی ہیں۔ تو 24 گھنٹوں میں دوسرا بڑا جھٹکا برداشت کرنا اور اس کے بعد سروائیو کرنا بڑا سوال ہے PTI کے لیے کہ اب وہ کیسے آگے بڑھیں گے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے تحریک ایویں ہی مؤخر نہیں کی، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ دانے مک گئے۔ اچھا جب آخر میں ایک آج کل مونسون شروع ہوا چاہتا ہے، بارشیں ملک کے مختلف حصوں میں شروع ہونے والی ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ بامبے میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، سڑکیں بہہ گئی ہیں اور سڑکوں میں گڑھے پڑ گئے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان میں، ظاہر ان دنوں بارشیں غیر معمولی ہو رہی ہیں، طوفان بھی چل رہے ہیں، جھکڑ چل رہے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں بجلی کے کھمبوں سے، سائن بورڈ سے، کمزور عمارتوں سے دور رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ بچپن میں ہم بھی حرکتیں کرتے رہے، پہاڑی ندیاں بہہ کے آتی تھی تو ہم زوراوری دکھاتے تھے، ان میں کود جاتے تھے، پھر تیراکی آتی تھی تو جا کر نکل جاتے تھے کوئی 1-8 کلومیٹر دور۔ لیکن ہر ٹائم ایسا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہے بچپنا تھا کیا، لیکن دور رہیں، جو تیز پانی جو پہاڑوں سے اترتا ہے، ندی نالوں سے دور رہیں، کمزور عمارتوں سے دور رہیں، بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں، اور مدد کریں آپ اپنی لوکل انتظامیہ کی اگر کہیں پانی زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اربن فلڈنگ بھی ہوتی ہے بعض اوقات، یا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر صورتحال اچانک بگڑ جاتی ہے، تو احتیاط ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔